ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا ہائے حسین، علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی، قتل اصغر تیرے ہاتھوں پہ ہوا ہائے حسین، دکھ پہ دکھ سہ کے جسے فاطمہ نے پالا تھا اس پہ بے دینوں نے یہ ظلم کیا ہائے حسین، نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا، تن زخمی تیرا تیروں پہ رہا ہائے حسین، گھوڑے دوڑائے لعینوں نے تیرے لاشے پر، جیسے تو صفت پیمبری نہ تھا ہائے حسین، جیسے تو صفت پیمبری نہ تھا ہائے حسین، جل گئے خیمے چنی چادریں سامان لٹا، بعد تیرے ہوئی ہم پر یہ جفا ہائے حسین، جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین، حسین کربو بلاؤ بسا کے سوئے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جنگل میں آ کے سوئے ہیں، اسی کے واسطے مانگی تھی مہلت یک شب کی، حسین حر کا مقدر جگا کے سوئے ہیں، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، باواد بلند صلوات صلی اللہ محمد ماشاءاللہ۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک بار سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ برائے تاجیل ظہور آقا امام مہدی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، جس میں بارے کے دو بند ہیں۔ یا الہی المدد، یا الہی المدد، یا الہی المدد، یا الہی المدد، اے خدای مہربان و اے کریم دادرس، یا الہی المدد، یا الہی المدد، اے خدای مہربان و اے کریم دادرس، یا الہی المدد، یا الہی المدد، اے خدای مہربان و اے کریم دادرس، ای که ذکر پاک تو ورد زبان بر هر نفس، یا الهی المدد، یا الهی المدد، ای خدای مهربان و ای کریم دادرس، یا الهی المدد، یا الهی المدد، لطف ها کردی به حالم، لطف دیگر نیز لطف ها کردی به حالم، لطف دیگر نیز لطف دیگر نیز
ده امانم از غرور و از هوا و از هوس یا الهی المدد یا الهی المدد ده امانم از غرور و از هوا و از هوس یا الهی المدد یا الهی المدد الهی محمد وال محمد پر صلوات یہ امام زمانہ بلند تر صلوات میں فارسی میں بعد میں انشاءاللہ آخر میں غازی عباس علیہ السلام کی شان میں پڑھوں گے. سو اس سے پہلے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی شان میں منقبت کے 2 اشعار کچھ تحت الحفظ ہے تو کچھ انشاءاللہ پڑھیں گے. کچھ ابھی انتظار باقی ہے کچھ ابھی انتظار باقی ہے حکم پروردگار باقی ہے حکم پروردگار باقی ہے کیسے آ جائے آفتاب نظر کیسے آ جائے آفتاب نظر جب فضا میں غبار باقی ہے جب فضا میں غبار باقی ہے. صلوات پڑھیے گا. تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا تیرے در سے گونگوں کو ملتی ہے زبان مولا تیرے در سے گونگوں کو ملتی ہے زبان مولا تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا ہم سے اب نہیں کٹتی انتظار کی گھڑیاں ہم سے اب نہیں کٹتی انتظار کی گھڑیاں انتظار کی گھڑیاں کاش اب تو آ جائے اپنا بارواں مولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کاش اب تو آ جائے اپنا بارواں مولا تیرے در سے گونگوں کو ملتی ہے زبان مولا تیرا مجھ پہ احسان ہے مجھ کو ذاکری دے دی بلکہ یہاں اس مجمع میں جو بھی بیٹھے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے یہ مولا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا لطف کرم ہے کہ یہ ہم سب پہ احسان ہے کہ تیرا مجھ پہ احسان ہے مجھ کو ذاکری دے دی تیرا مجھ پہ احسان ہے
مجھ کو ذاکری دے دی، مجھ کو ذاکری دے دی، اس شرف کے قابل تھا میں بھلا کہاں مولا، اس شرف کے قابل تھا میں بھلا کہاں مولا، تیرا مجھ پہ احسان ہے مجھ کو ذاکری دے دی، تیرا مجھ پہ احسان ہے مجھ کو ذاکری دے دی، مجھ کو ذاکری دے دی، اس شرف کے قابل تھا میں بھلا کہاں مولا، اس شرف کے قابل تھا میں بھلا کہاں مولا، فتنہ ساز لوگوں سے وقت کے یزیدوں سے، فتنہ ساز لوگوں سے وقت کے یزیدوں سے، وقت کے یزیدوں سے، یہ میں تمام شاعران اہل بیت کو، ذاکران اہل بیت کو جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کے ہمیں علم معرفت اہل بیت علیہ السلام سے منور کرتے ہیں، آپ سب کو میں ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ فتنہ ساز لوگوں سے وقت کے یزیدوں سے، وقت کے یزیدوں سے، اپنے مدح خوانوں کو دیجئے امان مولا، اپنے مدح خوانوں کو دیجئے امان مولا، آخری مصرع پیش کروں گا کہ سامرے کی چوکٹ پر ہے سہیل کی نظریں، سامرے کی چوکٹ پر ہے سہیل کی نظریں، ہے سہیل کی نظریں، غیب سے کمائیں گے صاحب زمان مولا، غیب سے کمائیں گے صاحب زمان مولا، غیب سے کمائیں گے صاحب زمان مولا، محمد آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قاضی عباس علیہ السلام کی شان میں دو بند ہے فارسی کے، یہ میں بالخصوص یہاں پہ آپ تمام منتظمین کو، آپ سب عزاداران اہل بیت کو، جو جو یہاں پر آ کے ذکر کرتا ہے، سو ہم غازی عباس کو باب العوائج کہہ کے پکارتے ہیں، سو یہ اس مناسبت سے میں پڑھوں گا، آپ سب کے بیدار سماعتوں کی نظر کروں گا، مل کے محمد وآل محمد پر ایک بار صلوات پڑھیں گے۔ ای دوائے درد مندان، ای علمدار حسین، یا ابو فاضل مدد، یا ابو فاضل مدد،
ای دوای دردمندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد ای پناه مستمندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد از عناد پیروکاران یزید بی حیا از عناد پیروکاران یزید بی حیا شیعه بودن جرم گشته اندر این دار فنا اندر این دار فنا المدد یا شاه خوبان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد ای دوای دردمندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد غازی عباس علیہ السلام نہر فرات پر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے تو یہ اس مناسبت سے لکھا گیا ہے کہ از شرمندہ ز بس کے آب اندر محضر پانی شرمندہ ہے غازی عباس علیہ السلام کے قبر مبارک کے ارد گرد گھومتے ہیں از بس شرمندہ بس کے اندر این محضر از شرمنده ز بس که آب اندر محضر از شرمنده ز بس که آب اندر محضر آب اندر محضر می کند هر دم طواف قبر پاک اطهر ای عزیز کل ایمان ای علمدار حسین ای دوای دردمندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد ای پناه مستمندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد بس آخری بند پیش کروں گا می خورد از نام تو حیبت یزید ہر زمان جب غازی عباس علیہ السلام کا نام لوں محفل میں ہر جگہ میں تو ہر دور کے ہر زمان کے یزید کانپتے رہتے ہیں غازی عباس علیہ السلام کا نام سن کے وہ کانپتے ہیں می خورد از نام تو حیبت یزید ہر زمان پادشاہی می کند نام تو در کل جهان نام تو در کل جهان قهرمان قهرمانان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد قهرمان قهرمانان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد ای ساقی تشنکان ای امید تشنگان دشت نینوا یا علمدار حسین یا علمدار حسین ای علمدار حسین
ای علمدار حسین، ای علمدار حسین، یا ابو فاضل مدد، یا ابو فاضل مدد، یا ابو فاضل مدد. محمد وآل محمد پر صلوات پڑھیں. قبلہ کا تشریف لانے میں کچھ دیر باقی ہے تو میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں حدیث قصہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عدد ديوننا وارحم أمواتنا وسلم مسافرينا. اللهم ارزقنا زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة وزوجنا من الحور العين بحق محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد بلندر صلوات. مولا نے دوبارہ حاضری نہ کریں. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. برائے تعجیل ظہور آغا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ دل کی گہرائیوں سے ایک بیدار صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی نے دوبارہ غازی عباس علیہ السلام کا کلام کا فرمائش کیا ہے. جزاک اللہ. میں کوشش کروں گا. ای دوائے درد مندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد
ای دوای درد مندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد ای پناه مستمندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد ای پناه مستمندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد از شرمنده ز بس که آب اندر محضرم از شرمنده ز بس که آب اندر محضرت می کند هر دم طواف قبر پاک اطهرت قبر پاک اطهرت ای عزیز کل ایمان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد ای دوای درد مندان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد. یہاں پہ بات ہو رہی ہے غازی عباس علیہ السلام کی شجاعت کی. در شجاعت بی مثالی ای گل ام البنین در شجاعت بی مثالی ای گل ام البنین تا ابد از خون تو روشن بود قندیل دین روشن بود قندیل دین تا ابد از خون تو روشن بود قندیل دین روشن بود قندیل دین ای نصیر دیر رحمان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد ای نصیر دین رحمان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد. آخری جملہ پیش کروں گا. می خورد از نام تو هیبت یزید بی حیا می خورد از نام تو هیبت یزید هر زمان پادشاهی می کند نام تو در کل جهان نام تو در کل جهان قهرمان قهرمانان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد قهرمان قهرمانان ای علمدار حسین یا ابو فاضل مدد یا ابو فاضل مدد. میں فنش کروں گا امام حسین کا. امام حسین علیہ السلام کی شان پہ فنش کرتے ہیں. ان حسین کیست ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانہ ووست این چه شمعیست این چه شمعیست که جانها ہمیں پروانہ ووست یا حسین جان من حسین جان من ای جان جانان من اللهم کل ولیک
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد و آل بیت محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات. اللہ سبحانہ وتعالی یہ لمحات یہ گھڑیاں اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ہم سب کو اپنے خالصین مخلصین شاکرین اور عابدین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. ارشاد فرمائے کہ کون من الساجدین، تمہارا شمار سجدہ کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے. کن من الساجدین وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اور اپنے اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جہاں تک کہ تم منزل یقین پر پہنچ. عبودیت پروردگار اور سجدہ پروردگار. سجدہ پروردگار انسان کی شان ہے. جتنا طولانی سجدہ ہوتا ہے، جتنا لمبا رکوع ہوتا ہے، اتنا ہی شیطان ذلیل ہوتا ہے.
رکوع کے طولانی ہونے اور سجدہ کے، لیکن کوئی اتنا سجدہ کرے کہ اسے سید و ساجدین کہا جائے۔ سجدے اتنے ہیں، میرے مولا اور آقا ہر نعمت پہ شکر کرتے، ہر نعمت پہ سجدہ کرتے۔ 500 درخت تھے، ہر ایک کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، چونکہ ایام ہیں مولا امام کے سجاد علیہ السلام۔ سیرت کے چند گوشے میرے مولا کے، اتنی عبادت کرے اللہ کی، ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے، ہر نعمت پہ شکر کرتے۔ ہمیں بھی حکم دیے گئے جو ہی نعمت ملے سجدہ شکر بجا، حتیٰ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اگر آپ کو یاد آ جائے کوئی نعمت تو آپ وہاں سجدہ کیسے کریں گے؟ فقط اشارہ ہی کر دیا آنکھوں کا تو یہ کافی ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے، آپ کی نیتوں سے کو بھی جانتا ہے، آپ کے سجدوں کو بھی جانتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب آپ نے خالصانہ انداز کے ساتھ، عاشقانہ انداز کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ، عبادت میں بھی ایسا ہی ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خلوص ہونا چاہیے۔ اگر کسی عبادت میں خلوص نہیں، اس کی عبادت کوئی قابل قبول نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دنیا میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ محمد بآواز بلند صلوات۔ فرماتے الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ کسی صحابی کو خطاب کر کے نہیں کہا، کسی امتی کو خطاب کر کے نہیں کہا، بلکہ اللہ کو خطاب کر کے کہا ہے۔ الہی تو گواہ رہنا اس بات کے لیے، علی جو عبادت کرتا ہے نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے۔ یہ تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو تیری عبادت کرتا ہے۔ اس کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں ہے، خوف عذاب میں نہیں ہے، عقاب میں نہیں ہے، اللہ کو اہل سمجھ کے عبادت کرنے والے علی ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ انسان کبھی بھی منزل یقین پر عبادت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ جتنی انسان کی عبادت زیادہ ہوتی ہے، عبودیت، سرونٹشپ آف اللہ سبحانہ و تعالی، جتنی عبودیت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد انسان آتا ہے منزل یقین پر، حق الیقین پر، عین الیقین پر۔ یہ 3 سٹیجز ہیں، اس پہ ابھی تفصیل پہ گفتگو کا ٹائم نہیں ہے۔ ہر ایک کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دھوئیں کو دیکھتا ہے تو یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پہ آگ ہے۔ دھواں ویسے تھوڑا ہوگا، کچھ آگ ہے تو دھواں ہے نا۔ ایک دفعہ انسان آگ کے پاس کھڑا ہے، اس کو بھی یقین ہے کہ یہ بھی آگ جل رہی ہے۔ ایک دفعہ انسان آگ کے اندر ہوتا ہے، دھوئیں کو دیکھنے والا یقین اور ہے، باہر تپش محسوس کرنے والا یقین اور ہے، آگ کے اندر رہ کے یقین رکھنا اور ہے۔ اب یہی سٹیجز ہیں انسان کی معرفت کی بھی۔ انسان کی معرفت کی کون سی سٹیجز؟ کس سٹیج کے اوپر ایک انسان خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ تجھے کہا مجھے پتہ تو ہے، مجھے ایمان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں منزل ایقان، منزل یقین پہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم منزل یقین کی دعا کرتے ہیں،
اور ادھر ولی مصطفیٰ دعا کرتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ لو کو شف الغطا لمزدت تو یقینا. اگر پوری دنیا کے جتنے پردے ہٹا دیے جائیں علی کے منزل یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. منزل یقین علی میں ذرہ فرق نہیں آنے والا ہے. سارے حجاب جس کے سامنے روشن ہیں وہ علی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ تم منزل یقین پہ آ جاؤ. ایسی تو تین چیزیں جو مجھے چونکہ ٹائم جتنا تقاضا کر رہا ہے مجھے اپنے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام کی کچھ چیزوں کو جو زندہ کیا ہے امام نے. کیونکہ ہم فقط ایک دیکھتے رہتے تھے اور ایک پتہ ہے ہمیں کہ امام ایسے دعا کرتے تھے, امام ایسے مناجات کرتے تھے, امام ایسے نماز پڑھتے تھے. ایک امام کی زندگی کا حصہ ہے کہ جسے ہمارے ہاں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ امام کی زندگی کا جہاد. جہاد کو ہائی لائٹ نہیں لیا جاتا. یہی کہتے ہیں بس ایک جہاد کو ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی. کچھ چیزیں حالات بہت عجیب تھے امام کی زندگی کے. پہلی منزل میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کربلا کے بعد کے جو 38 میں امام کی ولادت باسعادت ہے ہجری میں 61 میں یہ واقعہ کربلا کا ہو گیا. 61 یعنی 22 سال کا جوان. 22 سال کا جوان. اس کے بعد امام 35 سال زندہ رہے. شہادت امام کی 35 سال امام نے ہمیں 35 سال. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں زمانے کی جو ستم ظریفی ہے, اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ اندلس سے کچھ سیکھ کے بھی جانا چاہیے. 35 سال میں مدینۃ الرسول میں ایک نماز جمعہ نہیں پڑھانے دی گئی. آپ سوچ سکتے ہیں ایک دفعہ بھی مولا کو نماز جمعہ نہیں پڑھانے دی 35 سال میں. 35 سال میں ایک نماز جماعت بھی پڑھانے نہیں دی گئی. اب تاریخ اٹھائیں دیکھیں 35 سال وہ گزرے ایک نماز جماعت وہ نہیں پڑھا. 35 سال میں مدینۃ الرسول میں ان پبلک بات کر رہا ہوں, ان پبلک آپ کو ایک تقریر نہیں کرنے دی. حالات بہت عجیب تھے. یہ دین ایسے نہیں پہنچا ہے آپ تک تو آسان ہے. آپ ہر ایک انسان مثلا مہینے میں اگر میرے خود پروگرام دیکھیں تو تقریباً 30 کے قریب تقریریں میری بنتی ہیں ایک مہینے ریگولر. اور اس کے علاوہ جو مجھے بعض جگہ پہ ادھر مائنس کر ادھر مائنس کر وہ کرنی وہ الگ چیز ہوتی. ایک نماز جماعت نہیں پڑھانے دی, ایک جمعہ نہیں پڑھانے دیا, ایک عمومی طور پر درس نہیں دینے دیا گیا. شیعوں کی حالت کیا تھی؟ شیعوں کی حالت ایسی تھی جس طرح آج بھی ہے. پورے مدینے میں فرمایا کہ 20 سے زیادہ آدمی تھے. 20 سے زیادہ جو فالوورز ہیں صحیح معنوں میں وہ نہیں تھے. پھر کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں لے کے آئے, انقلاب کیوں نہیں لے کے آئے, یہ کیوں نہیں کیا. وہ تمہیں پتہ ہے وہاں کے حالات کیا تھے. ابو حمزہ شمالی فرماتے تجھ جیسے 20 آدمی نہیں ہے میرے پاس. ایک آدمی نہ اس نے امام نے 20 حج کیے ہیں, 20 حج, لیکن اس روپ میں جاتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. روپ یہ اختیار کرتے تھے, نئی امامہ پہنتے تھے, اسی طرح کباب پتہ ہی نہیں چلتا تھا. سب کی خدمت کرتے تھے, حاجیوں کی سب کی خدمت. جو ہی پتہ چلتا تھا کہ فرزند رسول امام سجاد ہیں وہ کہتے تھے قبلہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے. ہم نا فوراً اس قافلے کو چھوڑ دیتے تھے, دوسرے قافلے میں چلے جاتے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے, کسی کو نہیں پتہ چلتا. لوگ آپس میں بیٹھتے تھے,
حالات کیا تھے؟ ایک آدمی نے کہا کہ وہ فلاں آدمی آپ کی بڑی غیبت کر رہا تھا. مطلب فرماتے ہیں تو نے میرے بھائی کا کتنا بڑی توہین کر دی ہے، اس کی عزت تو نے میرے نزدیک خاک میں ملا دی ہے. اور ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. یہ امام سجاد کی سیرت. تم نے کیوں کہہ دیا؟ تم نے کیوں آ کے میرے مومن بھائی کی میرے سامنے اس بات کی؟ یعنی کتنی بڑی جنگ. کسی قافلے جو بھی قافلے جانتا تو اس میں نہیں جاتے تھے. 20 حج کیے میرے وہاں. اس نے کسی نے کہا تھا کہ آپ حج ہی کرتے رہیں گے، دعائیں پڑھتے رہیں گے، انقلاب نہیں لائیں گے. ایک آدمی نے کہا، امام نے فرمایا کتنے ہیں میرے پاس آدمی؟ 20 آدمی نہیں ہے میرے پاس. 20 آدمی نہیں تھے. امام حسین کو 72 میں بہت بڑا کمال ہو گیا ہے. امیر المومنین کے پاس 30 آدمی نہیں تھے. جب بعض نے کہا نا کہ قبلہ تو دروازے کو آگ لگ گئی، دروازے کو گرا دیا گیا، فرمایا تیری طرح اگر میرے پاس 30 آدمی ہوتے تو میں دیکھتا کہ یہ کس طرح تھے. 30 آدمی نہیں تھے. امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ آپ، فرمایا تمہاری طرح کہ اگر میرے پاس 30 آدمی ہوتے. 30 آدمی کہتے رہتے، 30 آدمی. میں نے کبھی سولو کرتا، کبھی سولو نہیں. امام کے پاس 20 آدمی. 34 سال کا عرصہ اس میں خصوصی طور پہ جو امام نے شاگرد تیار کیے وہ 174، جن میں سے ایک ابو حمزہ سمانی جو مجتہد تھا، جو چھٹے امام کے بھی ان کلاسز کو لیا کرتا تھا، ان میں سے ایک ابو حمزہ سمانی تھا. یعنی کیا ہے؟ 174 ٹوٹل 34 سال میں تیار ہو سکے. اسی عرصے سے کم تر چھٹے آقا کو جو موقع ملا تو 4000 سے زیادہ تیار کی. بھائی حالات، سچویشن اس طرح جو ہے نا حالات. اب کیا ہوتا تھا؟ حالات اس طرح کہ موسیقی کا عالم یہ ہے، کنسرٹ ہو رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، غنا ہو رہا ہے. مدینہ میں ہو رہا ہے، مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں، مدینہ میں. اور حالات کیا ہیں؟ یزید دیکھیں، اس دور کو دیکھا، مروان کے دور کو دیکھا، عبد الملک ابن مروان کے دور کو دیکھا. عبد الملک ابن مروان کا دور، اسی کا ایک گورنر تھا یا حجاج ابن یوسف، جس نے 1 لاکھ شیعوں کا قتل کیا ہے. 1 لاکھ شیعوں کا قتل فقط حجاج نے کیا. یہ قمبر کو اسی نے شہید کیا، کمیل کو اسی نے شہید کیا. یہ بڑے بڑے جو صحابی تھے، اصحاب تھے، کسی دور میں جو ہے قتل. اس قدر وہ یعنی سفاک، اور اس قدر اس میں بروٹیلٹی تھی، سفاکیت تھی اس عبد الملک ابن مروان اس دور میں. اور پھر امام نے اس کے مقابلے میں جو کام کیے، ان سارے فسادات ہوتے رہے. اقتصادی لحاظ سے بہت کمزور مدینہ، تہذیبی لحاظ سے بہت کمزور مدینہ، سیاسی لحاظ سے بہت کمزور ہے مدینہ. امام نے کیا کیا؟ امام نے سب سے پہلے تہذیب قرآن کو روشناس کرا. اس موسیقی کے مقابلے میں، اس غنا کے مقابلے میں امام نے کیا کیا ہے؟ تہذیب قرآن. خود امام جاتے تھے مسجد میں، بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے. بہت خوبصورت میرے مولا کی آواز تھی. امام زین العابدین علیہ السلام کی بہت خوبصورت آواز تھی. جب وہ آواز، بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، سارے لوگ جمع ہو جاتے، سارے لوگ جمع ہو جاتے. گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے. معاش کی باز کہتے ہیں. اسی وجہ سے خوبصورت انداز کے ساتھ جو آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کو کہتے تھے زین المجتہدین. کس کی آواز ہے؟ زین المجتہدین. جو مجتہدوں کی زینت ہے نا، یہ ان کی آواز آ رہی ہے. یعنی اس قدر خوبصورت. وہ خود فرماتے تھے اگر ساری دنیا چلی جائے اور میرے پاس اگر اللہ کی کتاب باقی ہے نا، تو مجھے کسی چیز میں دہشت نہیں ہوگی. مجھے کوئی خوف نہیں کسی چیز کا. اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود. یہ نہیں کیا ہے موت. اسی وجہ سے فرمایا کہ جب ظلمتوں کی گھٹائیں چھا جائیں تو تمہیں سائے قرآن میں آ جانا چاہیے.
اور حضور نے بھی تو فرمایا ستکون فتنۃ من بعدی، میرے بعد فتنوں کی آگ بھڑکے گی، فالزموا علی ابن ابی طالب، ان فتنوں کی آگ میں علی کے دامن کو تھام لینا ہے۔ فتنے پڑ جائیں علی کے پاس آ جائیں، علی کے پاس آ جائیں۔ پہلی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں مولا کی سیرت میں تہذیب قرآن کا احیاء ہے۔ دوسری چیز کہ جو امام کی سیرت میں ملتے، بہت سارے اور بھی پوائنٹ ہیں لیکن ہم 2-3 ہی آپ کی خدمت میں آج عرض کریں۔ وہ تہذیب دعا کا رواج پیدا کی، اس میں جہاں پہ موسیقی ہو رہی ہے، غنا ہو رہا ہے، عجیب و غریب قسم کی وہ کنسرٹ ہیں، محفلیں ہیں، میلے سے چل رہے ہیں، وہ بھی مدینہ میں، اس دوران امام نے دعاؤں کا احیاء کیا۔ دعائیں ایسی ہیں، صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں، مجھے شرح لکھتے ہوئے 15 ایئر لگے ہیں۔ کتنے سال لگے ہیں؟ 15 سال لگے ہیں، مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ چھوٹی جو ہے نا 12 جلدوں میں آئے گی، بڑی جو ہے نا بڑی، اتنی موٹی موٹی تو نہیں، اس طرح بھی 1-2 آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ اٹھاتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ مشکل بن جائے گی۔ تو 15 سال اس پہ 54 دعائیں، 54 دعائیں۔ کتاب ایسی ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مراشی نے جو ہیڈ تھے مصر کے طنطاوی، ان کو ایک تحفے کے طور پہ بھیجی گئی، صحیفہ سجادی تحفے کے طور پہ جب بھیجی، انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں، مسلمان کتنے بد نصیب ہیں کہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ یہ سنی عالم کے یہ جملے ہیں کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، اللہ کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر اگر کوئی کتاب ہے نا تو زبور آل محمد ہے۔ یہ سنی کے ہیں، یہ زبور آل محمد سنیوں نے نام دیا اس کا، سنیوں نے یہ کتاب پڑھی۔ کیوں زبور اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کی دعائیں ایسی ہیں کہ جو جس طرح یہی ہے کہ آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ دعا ہے فقط سیرت ہے پوری، دعا ہے پوری تربیت ہے، دعا ہے پورا علم ہے، دعا ہے پوری علم توحید ہے، علم العقائد ہے، معاشرے کا علم ہے، رہنے سہنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا اور آخری بات کہوں، یعنی جو دعاؤں کا ہے، دعاؤں کا رواج امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، حتیٰ کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ کے پردے کے ساتھ ایک جوان ہے، بڑا ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے، اور ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہا ہے، الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر وقت سوالیوں کے لیے کھلا ہے، ہر وقت سوالیوں کے لیے کھلا ہے۔ دنیا سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ساری دنیا کے دروازے بند، اس پہ پہرا لگ چکا ہے، تیرا دروازہ ہر وقت سوالیوں کے لیے کھلا ہے، الہی بابک مفتوح للسائلین۔ تو میں گیا قریب، میں نے جا کے دیکھا تو مولا امام سجاد تھے، رو رہے تھے اور یہی دعا کر رہے تھے، الہی بابک مفتوح للسائلین۔ دعا ہمیں سب سے زیادہ کتنی بہترین دعا ہے، جب کوئی مشکل بن جائے وہ 7ویں دعا پڑھیں، یا من تحل بہ عقد المکارہ، یا من یفصح بہ حد الشدائد، یا من یلتمس منہ مخرج الی روح الفرج، ظلا لقدرتک الساعات وتسببت باللطفک الاسباب۔ اس دعا کو پڑھیں، 7ویں دعا۔ 7ویں دعا مشکل جب بھی پڑھیں، جب بھی مشکل آ جائے اس 7ویں دعا کو پڑھیں۔ 7ویں دعا مولا امام سجادی، صحیفہ سجادی کی 7ویں دعا۔ ہر دعا کا حل اگر آپ نے دیکھنا ہے تو صحیفہ سجادی ہے موجود، صحیفہ سجادی ایک مکمل
تربیت کا خزانہ ہے، اس کو دیکھیں. یعنی ہمارے پاس یہ خزانے موجود ہیں، لیکن ہمیں خود اپنے خزانوں کو ہی نہیں پتہ ہے، ہمیں علم ہی نہیں. میں نے بہت ساری دیکھی. جب میں نے شرح اس کی شروع کی آج سے 2007 میں نے شروع کی اس کو. 2007 وہ ہمارے پروگرام اس وقت ڈی ایم ڈیجیٹل پہ آتے تھے. یہ مولا کی دعا، اس وقت اس کا ہم نے نام رکھا تھا نور دعا. نور دعا کے نام سے وہ آتے تھے. تفسیر کا جو پروگرام ہے اس وقت یہی ابھی جو قیام قرآن آ رہا ہے، اس وقت نور قرآن کے نام سے وہ تفسیر آتی تھی. تفسیر آج بھی جاری ہے. وہ زبور آل محمد جو صحیفہ سجادیہ کا پروگرام آج بھی جاری ہے. تقریباً میرے خیال میں کچھ 40ویں دعا پہ ہم پہنچے ہیں اس وقت سے. تو اگر مجھے کہتے ہیں نا کہ میرے پاس اپنا علم ہوتا تو میں تو ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتا تھا. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے، یہ علم کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ جاری ہے. یعنی 17 سال 18 سال سے ہدایت ٹی وی پہ، اور اس سے پہلے 2007 کی تو میں نے ویسے اس میں لکھا ہے، مجھے یاد جو آ رہا ہے اس میں. تو یہ اس وقت سے جو ہے نا وہ سلسلہ، یعنی دعاؤں کا سلسلہ، مناجات کا سلسلہ، اللہ سے تعلق کا سلسلہ. تیسری چیز جو میں عرض کروں، امام نے جس چیز کا دعا کا احیاء کیا، پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کا احیاء کیا. قرآن کا ان حالات کے تحت امام نے جو بڑا جہاد کیا ہے، اس میں ایک دعا کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے. لہٰذا ہمیں سب ابھی اس دور میں بھی اگر ہمیں کام کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو ہمیں اسی سلیقے کو رکھنا ہو. ہمارے پاس کسی چیز میں کسی زمانے کے لیے کوئی بھی کمزوری نہیں ہے. ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. ہر دور کے ہر چیلنج کا جواب ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اس سیرت کو. تیسری چیز جو تہذیب عاشورہ کو امام نے اس کو پروموٹ کیا، اسی کو روایت. یہ تہذیب عاشورہ. تہذیب عاشورہ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بلا فصل جتنی بھی جزئیات ہیں، کس نے بتائیں آپ؟ بلا فصل جتنی بھی جزئیات ہے وہ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. باقی ساری بات میں ہے کہ فلاں رپورٹ کر رہا تھا، فلاں رپورٹ کر رہا تھا، فلاں رپورٹ کر رہا تھا. یہ شعر جو پڑھے گئے حضرت عباس کے، کس نے آپ کو بتایا؟ خیموں میں کیا ہوا، کس نے آپ کو بتایا؟ کس انداز کے ساتھ خود رپورٹ کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب شہادت کا ٹائم آتا ہے نا تو امام محمد باقر کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. کہا کہ عاشور کے دن میرے بابا نے مجھے بھی اسی طرح سینے سے لگایا، اور اس کے بعد مجھے بابا نے بی بی کی دعا تعلیم کی. میں آپ کو وہ دعا تعلیم کرنے جا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہمیشہ پروموٹ، جب بھی بات آتی تھی عاشورہ کی بات کرتے تھے. اور کیا تھا اس میں؟ ایک چیز تھا کہ بابا جو ہے نا وہ شیعوں کو نہیں بھولے ہیں. آخر میں شیعوں کو نہیں بھولے ہیں. شیعوں کو کیا کہا؟ ایک آخری فرمایا کہ بیٹا تم جب مدینہ واپس جاؤ گے نا، میرے شیعہ آئیں گے تمہارے پاس اور آ کر کہیں کہ بابا نے آخری بات کیا کی تھی، تو ان کو بس اتنا بتا دینا، شیعتی وہما شرب تم ما عزمن فذکرونی. میرے شیعوں جب تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. تہذیب عاشورہ میں جب بھی پانی سامنے آتا تھا، پانی جب سامنے آتے کہتا قتل ابی عطشانا، میں کس طرح پانی پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا. جب کھانا آتا تھا تو اس وقت یہی کہتے تھے قتل ابی جائن، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں جب بازار جاتے تھے، کہتے ہیں جو قصاب تھے نا گوشت کے اوپر کپڑا لٹکا دیتے تھے. امام جا کے پوچھتے تھے اچھا تم یہ بتاؤ، تم نے جب اس
جانور کو ذبح کیا ہے تم نے پانی پلایا ہے. کہتے تھے ہم تو آپ کے نانا کی شریعت ہم نے تو 3 دفعہ پانی پلایا. ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ ہو جاتا تھا اور کہتے تھے میرے بابا کو تو 3 دن کا تشنہ پیاسا ذبح کر دیا گیا. اچھا اس کے بعد پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے جانور کو ذبح کیا ہے تو وہ جو آلہ تھا چھری تیز تھی یا نہیں تھی؟ کام تو بڑی تیز دھار تھی. کہاں کہ میرے بابا کو کند خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا. منال صحابی ہے. منال کہتا ہے آقا آپ کتنا روئیں گے کتنا روئیں گے, شہادت تو آپ کی میراث ہے. فرمایا بھائی تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا ہے. ہاں یوسف تو ایک تھا یعقوب کا, وہ زندہ تھا, اتنا روئے 40 سال تک کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو 18 فخر یوسف آئے ذبح کر دیے گئے. کہا شہادت تو آپ کی میراث ہے. فرمایا ہاں میراث ہے, لیکن مجھے یہ بتاؤ ماں بہنوں کا بازاروں میں جانا کیا یہ کہا کہ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہا ہے؟ میرے مولا نے جب بھی بات آتی تھی نا یہ نہیں کہتے تھے جب علی اکبر گھوڑے سے گرے, یہ نہیں کہتے تھے جب میرے آقا کو 13 ضربے لگی, یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں جس وقت قاسم شہید ہوا. کہتے ہیں سب سے زیادہ ایک منزل ایسی آئی نا کہ جب امام شام کے بازار میں بیٹھ جاتے ہیں, جب بیٹھتے ہیں سیدہ پوچھتی ہے بی بی زینب عالیہ کہا بیٹا کیا ہوا؟ ایک جملہ کہتے ہیں کاش میں پیدا نہ ہوتا ان شرابیوں کا وجبہ نہ دیکھتا. اور یہ کہہ رہے تھے بار بار الشام الشام الشام. ہائے سب سے زیادہ مجھے تکلیف شام میں ہوئی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. مادر حسین